خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کے لیے میں آپ کے سامنے اگلا حصہ لے کر آ رہا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کس طرح سے افضل اور اعلیٰ ہے، کون سی باتیں ہیں جو اس کو عظیم اور سب سے افضل ثابت کرتی ہیں۔ بائبل مقدس میں تیموتھیوس کے نام خط لکھتے ہوئے پولس رسول نے بیان کیا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، یعنی یوحنا 17 باب کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے، تیرا کلام سچائی ہے۔ اور یقیناً جو قادر مطلق خدا ہے، لا تبدیل خدا ہے، عظیم جلیل خدا ہے، اس کے کلام میں کوئی تبدیلی کی، کوئی کچھ ڈالنے کی، اپنی تشریح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، کیونکہ خدا ماضی، حال اور مستقبل کا خدا ہے۔ وہ ہر زمانے کے لیے اپنے کلام کو یکساں رکھتا ہے۔ ہمیں اس کے کلام پر کھڑے ہونا ہے، نہ کہ اس کو اپنے کلام کو تبدیل کرنا پڑے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ حسب ذیل کچھ باتیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ صرف سچ بولتا ہے۔ مکمل بائبل مقدس جو ہے یہ سچائی کا کلام ہے، اور اس میں موجود تمام معجزات، تاریخی واقعات اور تمام لوگوں اور تمام جگہوں کے نام سچائی پر مبنی ہیں۔ جو کچھ بائبل مقدس کہتی ہے وہ کامل بھروسے کے لائق ہے، یعنی معتبر ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے تمام غلطیوں سے پاک اور ابہام اور اختلافات سے پاک کتاب ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ابہام ہے، اختلاف ہے، تو انسانوں کے ذہنوں میں ہے۔ بائبل مقدس میں ابہام، اختلاف، غلطیاں یہ نہیں ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا پیغام واضح دیتی ہے، ہمیں نجات اور ایمان اور خدا کی سچائی کو جاننے کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ بائبل مقدس کا پیغام ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیتی ہے جو ہمارے لیے ایمان اور نجات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ مکاشفہ 22 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو سنتا ہے، گواہی دیتا ہوں کہ کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا۔ بائبل مقدس مکمل کتاب ہے، اس لیے اب کوئی نیا مکاشفہ خدا کی طرف سے نہیں آئے گا۔ بائبل مقدس وہ سب کچھ جو ہماری نجات اور ایمان کی ضرورت ہے اسے ہم پر نازل فرماتی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو باتیں بائبل مقدس کو دوسری کتابوں سے افضل بناتی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے یہ خدا کا الہام ہے۔ نمبر 2 یہ اختلاف، ابہام اور غلطیوں سے پاک ہے۔ نمبر 3 یہ حقیقت ہے کہ ہمیں زندگی میں خدا پر ایمان لانے کی سچائیوں کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ مکمل اور کافی ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتی ہے جو ہماری نجات اور زندگی اور ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ بائبل مقدس کی 2 تعلیمات ہیں، 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ رومیو 3 باب 20 آیت۔ 2 تعلیمات ہیں، ایک ہے شریعت اور دوسری ہے انجیل۔ انجیل کیا کہتی ہے اور شریعت کیا کہتی ہے، یا شریعت کیا کہتی ہے یا انجیل کیا کہتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ شریعت ہے، اور جو کچھ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے وہ انجیل ہے۔
کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی اور پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ رومیو پہلا باب 16۔ حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیمات یہ ہیں جو میں اب آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیم شریعت پر مشتمل ہے۔ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے یہ کرو، یہ نہ کرو۔ اگر خروج 20 باب کی 7 سے 17 آیت پڑھے تو 10 احکام کی ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ رومیو 3 باب کی 20 آیت۔ مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے انسان پر اپنے اس کے گناہ کو ظاہر کرتی ہے، نہ کہ گناہ سے نجات دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کاملیت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا؟ شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کامل بنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ یہ کریں، یہ نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں سزا کا خوف دلاتی ہے۔ یہ نکات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چوتھی بات ہے ہمیں گناہ کی پہچان دیتی ہے۔ میں ایک بار پھر اس کو پڑھتا ہوں۔ شریعت کیا سکھاتی ہے؟ کاملیت کا تقاضا کرتی ہے کہ تم کامل بنو۔ کیسے کامل بنو؟ نیک اعمال کے وسیلے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں سزا کا خوف دلاتی ہے۔ شریعت ہمیں خدا کے خوف سے آگاہ کرتی ہے۔ اور چوتھی بات ہے ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے۔ لیکن شریعت ہمیں نجات کی خوشخبری نہیں دیتی۔ اچھا کرتی ہے شریعت، اگر گناہ کی پہچان ہوتی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کا، نکلنے کا، سزا سے بچنے کا راستہ بھی تلاش کرنا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ انجیل سکھاتی ہے۔ دوسری تعلیم ہے انجیل میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یعنی یہ جو کام ہے دنیا سے محبت رکھنے کا، یہ خدا نے کیا ہے۔ یہ خدا نے حکمن نہیں کہا ہے بلکہ خدا نے ہمارے لیے یہ بڑا کام کیا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، اور ہمیں یہ آگے نصیحت کی گئی ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی پانا بھی خدا کی طرف سے توفیق ہے، اور توفیق کا مطلب ہوتا ہے خدا کا فضل۔ حقیقت یہ ہے کہ انجیل کیا سکھاتی ہے؟ نمبر 1، ہمارے لیے اور تمام دنیا کے لیے خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا نے ہمیں اور تمام دنیا کو نجات دے دی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بھیج دیا ہے، اور ابدی نجات اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لانے کی پیشکش کر دی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا شریعت اور انجیل کا جو تقابلی جائزہ ہے، وہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ شریعت کیا کہتی ہے اور انجیل کیا کہتی ہے؟ لوکا 10 باب کی 28 میں لکھا ہے یہ کرو۔ شریعت یہ کہتی ہے یہ کرو، اور انجیل کہتی ہے تمام ہوا، تمہارے لیے کام تمام کر دیا گیا، نجات کا، مخلصی کا کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ یوحنا 19 باب کی 30 آیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کامل بنو۔ کیسے؟ نیکیاں کر کر کے کامل بنو۔ یہ متی 5 باب 48 آیت۔
پھر انجیل کیا کہتی ہے؟ رومیو 3 باب کی 21-22 آیت میں، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی حاصل ہوتی ہے، یعنی تم راست باز ہو۔ چوتھی بات ہے غلطیوں 3 باب کی 10 آیت میں، وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ کون؟ جو شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، وہ سب لعنت کے ہاتھ میں ہیں، لعنت کے ماتحت ہیں۔ مگر یہ سایہ 40 باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو، ان کی مصیبت کے دن گزر گئے ہیں۔ یہ سب لعنتیں یسوع نے صلیب پر اٹھا لی ہیں اور ہمیں مخلصی دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پھر ہم شریعت کے لیے پڑھتے ہیں رومیو 3 باب 20 آیت میں، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے۔ شریعت ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ تو گناہ گار ہے، مگر جو انجیل ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے یوحنا 1 باب کی 29 آیت میں، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یعنی انجیل میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تمہارے گناہ صلیب پر اٹھائے گئے ہیں۔ پھر ہے رومیو 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے، جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور وہ سزا کے لائق ہے۔ تو انجیل کہتی ہے تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو۔ اور شموئیل کی کتاب 1 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ ناتن گویا شریعت کے تحت داؤد سے کہتا ہے کہ وہ جس نے گناہ کیا ہے وہ تو ہی ہے اور تیری سزا کیا ہونی چاہیے۔ اور دوسرا شموئیل 12 باب کی 13 آیت میں داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ یہ بخشش انجیل کی جو تعلیم ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جبکہ انجیل بتاتی ہے کہ خدا نے وہ سب کچھ کر دیا ہے جو ہماری نجات کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے جب ہم پر گناہ ثابت کر دیا ہے، ہمیں گناہ گار ٹھہرا دیا ہے، تو ہمارے لیے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم بچ سکتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان لائیں، خوشخبری پر ایمان لائیں جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اور اس کے لیے آیت جو ہے وہ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ شریعت بتاتی ہے کہ خدا ہم سے کاملیت کا تقاضا کرتا ہے، ہم کامل بنیں، جبکہ انجیل کے وسیلے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کے سب سے نجات دی ہے۔ ہم اپنی نجات کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا شریعت کے اعمال پر عمل کرنے سے انسان نجات پا سکتا ہے؟ بائبل کہتی ہے نہیں، مگر نجات کے لیے خدا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہمارے گناہوں کو معاف کیا۔ وہ ابدی ازلی کفارہ ادا کر کے ہمیں نجات کی خوشخبری دی۔ تیسری بات ہے، شریعت گناہوں کے سبب سے سزا کا خوف دلاتی ہے، جبکہ انجیل ہمیں تسلی دیتی ہے کہ خدا نے ہمارے گناہ معاف کر دیے اور ہم سزا سے بچ گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے، جب تک انجیل نجات دہندہ اور نجات کی پہچان دیتی ہے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، شریعت گناہ کی پہچان کراتی ہے، جبکہ انجیل گناہ سے نجات دہندہ کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشتی۔ کوئی ہے جو گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیتا ہے؟
شریعت کی منادی تمام لوگوں میں اس لیے ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور توبہ کے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں، جبکہ انجیل کی منادی تمام لوگوں میں اس لیے کی جائے تاکہ گناہ گار معافی، تسلی اور آرام پائیں۔ آج کی یہ گفتگو یہاں اختتام کو پہنچی ہے، تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بائبل مقدس کی دو تعلیمات، ہم شریعت کے بھی پابند ہیں، ہم خدا کے فضل انجیل کے بھی پابند ہیں، لیکن افضل انجیل ہے۔ انجیل کے اندر خدا کی محبت ہے، خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، کس شرط پر؟ کسی پر بھی نہیں۔ یہ خدا کا فعل ہے جو عادل منصف بھی ہے، جو محبت کا خدا ہے۔ انجیل کے وسیلے سے خدا کی محبت ظاہر ہوئی ہے، اس محبت میں ہم لپٹ گئے، چھپ گئے۔ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس محبت کی چادر میں اس نے ہمیں لپیٹ کر بچا لیا ہے اور ابلیس کی قید سے چھڑا لیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انجیل کا پرچار کریں، خدا کی محبت کا پرچار کریں۔ میں نے ایک دوست کے ساتھ میری نیٹ پہ ملاقات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے اپنا کام بتایا، تو پھر میں نے کہا کہ تو یسوع کا کتنا کام کرتا ہے، انجیل کا کتنا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں خدا کی محبت کا پرچار کرتا ہوں۔ حقیقت میں خدا کی محبت کا پرچار ہی انجیل ہے، جو بائبل مقدس کی تعلیم کا دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا شریعت ہے اور دوسرا خدا کی محبت ہے۔ ہم خدا کی محبت کا پرچار کرنے والے ہیں۔ آئیے ہم خدا کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی محبت میں ہم لپٹے رہیں اور انجوائے کریں، اس زمین کے اوپر خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں تاکہ ہمارا اجر آسمان پر بڑھا۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔